اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ پس اے لوگو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور اس روشنی پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ سورۃ تغابن کی 8ویں آیت ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ قوموں کی جو تباہی مچی وہ کس وجہ سے، دو وجوہات تھی اس کی قوموں کی تباہی و بربادی کی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسولوں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا، ان کی بات کو ٹھکرا دیا، ان کے پیغام کو نہیں مانا اور آخرت کا انکار کیا۔ یہ دو وجوہات کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں حکم دیتے ہیں کہ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو اپنی تباہی اور بربادی سے، تو تم کو 3 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس روشنی کی جس کو ہم نے نازل فرمایا، جس کا نام ہے قرآن مجید، وہ سراسر ہدایت اور روشنی ہے تمہارے لیے اور تمہارے گرد و پیش اس سب چیزوں کو وہ نمایاں کر دیتی ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس دن تم سب محاسبہ اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، جو سارے انسانوں کی حاضری کا دن ہوگا۔ یہ دن تمہاری ہار جیت کا ہوگا۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیں گے اور اس کو جنت کے باغوں میں داخل فرمائیں گے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس میں یوم التغابن کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ قیامت کا نام ہے۔ تغابن غبن سے بھی ہے، خسارہ جسے کہتے ہیں، نقصان، اور جمع ہونے کا دن بھی کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ مختلف نام قیامت کے آپ کو قرآن شریف میں ملیں گے۔ یوم الجزا بھی کہا گیا، یوم الفیصل بھی کہا گیا، یوم الساعہ بھی کہا گیا، یوم القیامہ بھی کہا گیا، اسے یوم الطلاق بھی کہا گیا، یوم الحق بھی کہا گیا۔ مختلف نام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں مختلف قیامت کے۔ تو اس میں یہاں پر جمع ہونے کا دن کہا اور ہار جیت کا دن کہا۔ سارے کے سارے جمع ہوں گے اس دن، اولین اور آخرین، اور اس دن ساروں کی قسمتوں کے فیصلے ہوں گے، اور اس دن ہار اور جیت ہوگی۔ فرمایا کیسی ہار اور جیت ہوگی؟ 2 گروہ ہوں گے، ایک گروہ ہارے گا اور ایک گروہ جیتے گا۔ جیتنے والا جو گروہ ہوگا وہ اہل ایمان کا ہوگا۔ اہل ایمان اہل کفر پر جیتیں گے، اہل حق اہل باطل پر جیتیں گے، اہل طاعت اہل معصیت پر جیتیں گے۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ کہ ان لوگوں نے شر کو جو ہے اپنایا تھا خیر کے مقابلے میں، اور عمدہ چیز کو چھوڑ کر انہوں نے ردی چیز کو لیا تھا، اس سے بدل لیا تھا، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازنا چاہتے تھے وہ نعمتوں کو چھوڑ کر وہ عذاب کو انہوں نے اس سے بدل لیا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہاریں گے۔ اور جو جیتنے والے ہوں گے ان کے لیے کیا ہی بہترین انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر کے رکھے ہوں گے، جنت کی شکل میں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کیا شاندار منظر ہوگا وہاں کا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ان کی۔ اور جو ہارنے والے جو لوگ ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، ان کے لیے کیسے دردناک عذاب ہوں گے وہاں پر۔ یہ تغابن جو فرمایا گیا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے 2 گھر بناتے ہیں آخرت میں۔ ایک گھر اس کا جنت میں بنایا جاتا ہے اور ایک گھر جہنم میں بنایا جاتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا تو اس کے بعد اہل جنت کو جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس جہنم کا گھر بھی دکھائیں گے، اور بتایا جائے گا کہ یہ گھر تم نے اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یہ جو ہے تم اس میں نہیں رہے، بلکہ تم کو جنت والا گھر دیا جا رہا ہے۔ اور جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کو اس سے پہلے جنت کا گھر دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ
اس کے تم مستحق ہو سکتے تھے اگر تم ایمان اور عمل صالح کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو تم کو یہ جنت والا گھر ملتا تھا، لیکن آج تم کو یہ گھر سے محروم کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم جہنم کے گھر میں رہو گے۔ یہ اس لیے کیا جائے گا کہ ان کو اس بات کا احساس ہو، جنت میں جانے والوں کو، اور اس کی قدر بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ ان کے دل میں آ جائے، اور جہنم میں جانے والوں کے لیے مزید حسرت کا باعث بن جائے اور ان کو اور مزید تکلیف ہو جائے اس کی وجہ سے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر دکھائیں گے کہ دنیا میں نے جب مزے لوٹے تھے تو اس وقت مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن آج دیکھنے کے بعد کہ ہمیشگی کا جو ہے دائمی عذاب مجھ کو یہاں پر گھیر لیا ہے، میں نے کیسا اپنا نقصان کر لیا، یہ اس کو جو ہے اس وقت پتہ چلے گا۔ اور جو ہے غبن تغابن کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مختلف قسم کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، کن چیزوں میں؟ کفر و فسق میں، ظلم و معصیت میں، یہ تمام چیزوں میں اطمینان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زبردست دوستی چل رہی ہے ہماری، تو بڑی محبت کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے جا رہے ہیں۔ ظلم و زیادتی میں یعنی مختلف لوگ ہیں جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور دیگر جماعتیں بھی ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ فسق و فجور میں تعاون کرتے ہیں، قتل و غارت گری مچاتے ہیں۔ ویسے ہی تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، زمیندار ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ویسے ہی ظالم رشوت خور افسران ہیں اور ان کے ماتحت ملازمین ہیں جو ایک گڑھ جوڑ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ پیشوا اور مقتدا اور ان کے چاہنے والے اور ان کے پیروکار جو ہوتے ہیں، وہ جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کا راستہ دکھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں دنیا میں۔ اس طریقے سے جو ہے انہیں خاندانوں کے افراد بد کردار قسم کے جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مختلف قسم کے چور اور ڈاکو کے ٹولے الگ الگ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ زبردست تعاون چل رہا ہے ہمارا، کیسی ہماری دوستی چل رہی ہے، لیکن آخرت میں جب پہنچیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ بالکل بیکار تھا، ہم نے دھوکہ کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، جھوٹ بولا تھا۔ اور وہاں کے جو ہے دنیا کے جو بہترین دوست تھے، جو بہترین باپ تھے، ماں تھی اور بیوی تھی اور شوہر اور بیٹا اور پیر و مرشد اور جو ہے دوسرے دیگر لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، اس وقت وہ